عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں بیل لینے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، تو پھر کیا امر مانے ہے کہ اس کورٹ میں کیوں پیش نہیں ہوا جا رہا اور اس کورٹ سے راہ فرار کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ یعنی جب سٹے آرڈر لینا ہوتا ہے تو مختلف عدالتوں کا رخ کیا جاتا ہے، اور سٹے آرڈر کے لیے نہ کوئی بہانہ ہے، نہ ٹانگ میں درد ہے، نہ سر میں درد ہے، نہ کوئی عذر ہے۔ اور جب یہاں پہ معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی 2 ہفتے کی تاریخ دے دیں، کوئی ایسا مقدمہ بتا دیں کسی سیاستدان کا جو 6 سال چلا۔ فورن فنڈنگ کا واحد کیس ہے جو 6 سال چلا، اور 6 سال کے بعد وہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچا، اور 6 سال کے بعد وہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچا، اور ابھی تک اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے فورن فنڈنگ کا جواب نہ دینا پڑے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب فورن فنڈنگ بھی ثابت ہو گئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں بھی ثبوت سامنے آ چکے ہیں، جو نیب کا توشہ خانہ کا کیس ہے انڈر ویلیویشن کا اور چوری کا، اس میں بھی تمام شواہد، تمام ثبوت وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ عدالتوں سے پھر بھی راہ فرار اختیار کرتے ہیں، جج کو انڈر پریشر کرتے ہیں، کبھی جھوٹی فیس بک کی پوسٹیں لگاتے ہیں، کبھی عدم اعتماد کی جو ہے وہ اپلیکیشن ڈالتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں جانے کا تو کوئی نہیں تھا، نہ کوئی جواز تھا، کیونکہ یہ معاملات آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، پینڈنگ ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی ان معاملات کو ٹیک اپ کرنا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک درست فیصلہ کیا سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کہ یہ معاملہ ریفر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور تمام پینڈنگ اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے، کیونکہ جب ٹرائل اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہو، اس کو رکوانا، اس میں خلل ڈالنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل پروسیس کو روکنے، انصاف کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے برابر ہے، اور کسی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پروسیڈنگز کو ڈیلے کرنے کے لیے اور چوری کا جواب نہ دینے کے لیے اور ثبوتوں کو چھپانے کے لیے وہ یہ تاخیری حربے استعمال کرے، کیونکہ یہ نیازی صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تاخیری حربوں میں۔ میاں نواز شریف کا جو پاناما کا ٹرائل تھا وہ روزانہ کی بنیادوں پر چلا، اور پاکستان کی تاریخ میں کوئی نیب کا کیس نہیں ہے کہ جو 2 منفرد باتیں تھیں، ایک تو وہ روزانہ کی بنیادوں پر چلا، اور دوسرا سپروائزری جج سپریم کورٹ کے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ سپریم کورٹ گئے ہیں توشہ خانہ کے ٹرائل کو رکوانے کے لیے، اور عمران نیازی خود وہاں پہ پیش ہوئے سپریم کورٹ میں، یہ ایک تاخیری حربے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے تھے اس ملک کی اعلیٰ عدالت کو، اور چاہتے تھے کہ یہ ٹرائل توشہ خانہ کا جو حتمی مراحل میں داخل ہو چکا، اس کو روکا جائے، اس کو تاخیر کا شکار کیا جائے۔ جب اس کیس میں توشہ خانہ کے ٹرائل میں تمام گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے، ان پر جرح ہو چکی، ٹرائل کا پروسیس مکمل ہو چکا، تو پھر 342 کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے آج عمران نیازی عدالت کیوں نہیں آیا؟ کیا چیز ہے جو عمران نیازی کو روکتی ہے کہ وہ عدالت میں آ کے 342 کا بیان ریکارڈ کروائے؟ اور میں یہ بڑا کلیئر کر دوں کہ آپ کے تاخیری حربے مزید نہیں چلیں گے، آپ کو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ آپ کبھی سٹے آرڈر لیتے ہیں، کبھی جج پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، کبھی جورسڈکشن کو، دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کبھی دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ آج آپ اسلام آباد میں موجود ہیں نیازی صاحب، آپ اتنے بزدل ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں کہ آپ اس کورٹ میں آنے سے قاصر ہیں، کیونکہ توشہ خانہ کا جواب دینا ہوگا، سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانی ہوگی، بتانا ہوگا کہ آپ توشہ خانہ میں کیوں چوری کی، کیوں ڈکلیئر نہیں کیے، کیوں جو پیسے تھے وہ آپ کھا گئے اور اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ آج احتساب کورٹ میں گئے،
آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بیل لی, آپ نے نیب کے توشہ خانہ کے کیس میں بیل لی, آپ سپریم کورٹ میں بھی خود گئے اس کیس کو رکوانے کے لیے, تو آپ ادھر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کا انتظار ہو رہا ہے عمران نیازی. اگر اتنی سی بھی بہادری ہے یا اتنا سا بھی شرم ہے تو اس کورٹ میں آ کے کھڑے ہوں, آ کے بتائیں کہ چوری کی ہے کہ نہیں کی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہو جائے اور ایک بزدل جو ہے وہ اپنی کالی شیٹوں کا ایک حصار اس کے اندر بیٹھ کے کہے میں نے عدالت نہیں جانا. یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے, اور یہ اس چوری کو چھپانے کی ایک مذموم کوشش ہے جس میں یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. توشہ خانہ کا کیس ثابت ہو چکا ہے. ملک کی تاریخ میں کوئی حکمران نہیں آیا جس نے توشہ خانہ کے تحائف اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کے بلیک مارکیٹ میں بیچے ہوں اور بلیک مارکیٹ میں بیچنے کے بعد ان کی رقم کھا گیا ہو اور اس کا وکیل الیکشن کمیشن کو کہے کہ میں نے یہ بیچے تو ہیں اور رقم اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہے مگر وہ رقم مطابقت نہ رکھتی ہو اس رقم کے ساتھ جو آپ نے بیچ کے حاصل کی تھی, وہ رقم کم ہو. تو یہ تو ٹرائل اب اپنے حتمی مراحل میں جب داخل ہو چکا ہے تو نیازی صاحب کو ڈر اور خوف کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں روک رہی یہاں پیش ہونے سے. ڈر ہے اور خوف ہے کہ یہاں پیش نہیں ہونا, 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کروانی, اس ٹرائل کو تاخیر کا شکار کرنا ہے, اس ٹرائل کو روکنا ہے, توشہ خانہ کا جواب نہیں دینا. تو باقی عدالتوں میں تو آپ بھاگ بھاگ کے گئے ہیں, ادھر کچھ خوف ہمارا بھی ہے. اس دن ہم اپنے وکلا ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے پرامن طریقے سے ٹرائل دیکھنے کے لیے. انہوں نے توشہ خانہ کا جواب نہیں دیا تھا. تارڑ اور وکلا ساتھی اس کو ضرور نظر آئے اور کہا ہم حملہ کرنے آئے ہیں, ہم تو پرامن لوگ ہیں, کبھی حملہ نہیں کیا, ہم کبھی پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا, کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ کیل, ڈنڈے, سوٹے, گلیلیں اور پیٹرول بم لے کے آؤ. آج آپ کو حاضر ہونا پڑے گا, آج آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کے بیان کا ویٹ ہو رہا ہے عدالت کے اندر اور یہ آپ کے پاس وجہ کوئی نہیں ہے, عذر کوئی نہیں ہے کہ آپ حاضری معافی کی درخواست دیں. باقی کورٹوں میں تو آپ بھاگتے پھر رہے ہیں جہاں سے آپ کو ریلیف کی کوئی امید ہے یا ریلیف آپ چاہتے ہیں کہ سٹے آرڈر مل جائے. تو ادھر آنے میں کیا پرابلم ہے, ادھر آنے میں کیا آپ کو امر مانے ہے؟ تو اس لیے اس چوری کو چھپانے کے لیے جو آپ آخری کوششیں کر رہے ہیں یہ ناکام ہوں گی, اور 342 کا آپ کا جو ملزم کا بیان ہوتا ہے گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد, جرا کے بعد, وہ ریکارڈ کروانا ہوگا. مزید گنجائش نہیں ہے راہ فرار کی. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بزدل سیاستدان آج G11 آنے سے ڈر گیا ہے اور بھاگ گیا ہے اور 342 کا بیان ریکارڈ کرانے سے قاصر ہے. اچھا طارق صاحب یہ بتائیے کہ آج جو سپریم کورٹ میں ان کی اپلیکیشن تھی کہ ٹرائل کو روکا جائے, سپریم کورٹ نے اس کو منظور تو نہیں کیا لیکن ہائی کورٹ کو ضرور کہا ہے کہ آپ ان کی اپلیکیشن کو سنیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں عمران خان کے اگر ٹرائل کو کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے کہ اس ٹرائل کو روکا جاتا ہے یا کیس کو اگر ٹرانسفر کیا جاتا ہے کسی دوسرے جج کو, تو آپ کے لیے یہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ 5 اپلیکیشنز ہیں. انہوں نے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا, مینٹینیبلٹی کو چیلنج کیا, جج پر عدم اعتماد کیا, ٹرانسفر اپلیکیشن ڈالی. دیکھیں کچھ اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہو چکی. مینٹینیبلٹی والا کیس ریمانڈ بیک ہوا. دیکھیے قانون بڑا کلیئر ہے, مینٹینیبلٹی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ محفوظ کرتی ہے, کیس ریمانڈ بیک کرتی ہے ٹرائل کورٹ کو. ٹرائل کورٹ کہتی ہے کہ مینٹینیبل ہے, اب آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں. وہ کیس سپریم کورٹ نے واپس اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجا. اب مجھے صرف یہ بات سمجھا دیں کہ معاملہ توشہ خانہ کی چوری کا ہے, آپ تاخیری حربوں کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ آپ آ کے میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں بتاتے کہ آپ نے کس کو یہ تحفے بیچے تھے, کتنی قیمت پہ بیچے تھے, ڈکلیئر کیوں نہیں کیے تھے, چھپایا کیوں گیا ہے, جو رقم حاصل ہوئی ان تحفوں کو بیچنے کے بعد وہ کہاں پہ گئی؟ یہ بڑے چھپتے ہوئے سوالات ہیں جس کی طرف کوئی نہیں آتا. سٹے آرڈر کے انبار لگے ہوئے ہیں, اپلیکیشن کے انبار لگے ہوئے ہیں. اب راہ فرار کا موقع نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی عام شہری ہو, جب اس کی 342 کی سٹیٹمنٹ ہو تو اس کو تو گھسیٹ کے لایا جاتا ہے, اس کو تو کہا جاتا ہے آؤ 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراؤ. یہ انوکھا لاڈلا ہے کہ جس کو 342 کی سٹیٹمنٹ کے لیے انتظار ہو رہا ہے صبح سے. میں تو جج صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ وہی سلوک اس کے ساتھ کریں جو آپ عام لیٹیگنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, جو احمد کے ساتھ کرتے ہیں, جو بوٹے کے ساتھ کرتے ہیں, جو بیچارے سارا دن عدالت کے ہاتھے میں کھڑے ہوتے ہیں.
یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں ہے کہ 342 کی سٹیٹمنٹ پہ ویٹ ہو رہا ہے؟ ملزم اسلام آباد میں موجود ہے، ملزم چل پھر سکتا ہے، ملزم صحت مند ہے، ملزم دوسری عدالتوں میں جا رہا ہے ریلیف لینے، مگر توشہ خانہ میں جواب دینے نہیں آ رہا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. اس پہ آپ کوئی اپلیکیشن بھی ڈالیں گے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں، دیکھیں ہم ایک انٹرسٹڈ پارٹی ضرور ہیں، ہم ابھی پروسیڈنگز کو واچ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا لائے عمل اختیار کریں. توشہ خانہ کیس میں اگر عمران خان کو سزا ہوتی ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی کیس ہے. خواجہ حارث نے جو نواز شریف کے کیس کے وقت وکیل تھے، انہوں نے توشہ خانہ کے گواہان کو تعبیر کیا ہے کہ یہ دراصل واجد ضیاء ہی ہیں نواز شریف کے کیس کے. آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں؟ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا تھا اور پناما میں روزانہ کی بنیادوں پہ کیس چلایا گیا، ثابت کچھ نہیں ہوا تھا. اس کیس میں کلیئر ایویڈنس آ چکی ہے، تحائف گئے ہیں، تحائف بکے ہیں، بلیک مارکیٹ میں گئے ہیں، جعلی رسیدیں بنی ہیں، اکاؤنٹ میں کم پیسے جمع کرائے گئے ہیں، دستاویزی ثبوت موجود ہے. واجد ضیاء اور وقاص ملک میں بڑا فرق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ناانصافی پر مبنی کیس تھا اور میاں صاحب نے ایک دن سٹے آرڈر نہیں لیا. آپ کو یاد ہوگا پناما جب شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں جورسڈکشن مانتا ہوں سپریم کورٹ کی، کریں میری چھان بین، اور آج وہ سرخرو ہوئے ہیں. تو یہ دونوں بڑے فرق کیس ہیں. خواجہ صاحب کو چاہیے کہ اقامے پہ اور چوری پہ ذرا فرق جو ہے وہ فرق جان کر جیو. مہربانی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تاڑ اسلام آباد میں معاون خصوصی عطا تاڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا. تحریک انصاف کے وکلاء نے آج عدلیہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی. نواز شریف نے ہمیشہ عدالت کا سامنا کیا اور سرخرو ہوئے. انہوں کا کہنا تھا کہ عدالت میں آنے کا کوئی طور طریقہ ہوتا ہے. ہمارا موقف رہا ہے کہ کیسز کو میرٹ پر سنا جائے. وکلاء کو ساتھ لے کر آیا ہوں جن کو آڈیو بھیجی تھی تاکہ وضاحت دے سکوں. توشہ خانہ کا کیس صرف ECP کا کیس نہیں ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.